آپ سبھی کی خدمت میں خورشید کا آداب۔ دوستو، آج آپ کے لیے بالکل نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو طلباء امتحان دینے یا انٹرنس کا ایگزام دینے کی خواہش مند رہتے ہیں، ان کو کچھ جانکاریاں نہیں مل پاتی ہیں، تو آج میں پی ایچ ڈی اردو کے جو انٹرنس ہے تو اس کے لیے ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پش کر لیے تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پہلی کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی کے امتحان ہوتے ہیں اور سب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پی ایچ ڈی کا جو ایگزام ہے انٹرنس والا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سال 2 بار ہوا تھا۔ اردو کا جو پی ایچ ڈی کا ایگزام ہے وہ 2 بار ہوا تھا، جنوری 2019 میں ہوا، اور دوسرا امتحان جو ہوا یہ 3 نومبر 2019 کو پی ایچ ڈی کا ایگزام ہوا انٹرنس کا۔ رزلٹ فیکلٹی اردو کا ابھی نہیں نکلا ہے، یہ پی ایچ ڈی والا۔ آرٹس فیکلٹی میں اردو، ہندی، انگلش، عربی، فارسی یہ سب آتے ہیں۔ پہلے اس میں تحریری امتحان اور معروضی آتا تھا، لیکن اب صرف معروضی امتحان پر ہی مبنی ہے یہ پی ایچ ڈی کا ایگزام۔ دوستو، اگر آپ ایم اے اردو کر چکے ہیں یا ایم اے فائنل کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی اردو کی تیاری بھی کرتے جائیے، کیونکہ ایم اے اردو اور پی ایچ ڈی کے سوالات بالکل یکساں ہوتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کو اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تو پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو فیلوشپ ملے گی 8000 کے لگ بھگ۔ اگر آپ نیٹ پاس کر لیا ہے تو ان لوگوں کے لیے 25000 کے لگ بھگ، اور اگر جے آر ایف پاس کر لیا ہے تو ان کے لیے فیس یعنی کہ آپ کو فیلوشپ ملے گی، آپ کے پڑھنے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ ملے گا 35000 کے لگ بھگ۔ اور یہ فارم یعنی پی ایچ ڈی کا فارم آن لائن بھرا جاتا ہے اور آن لائن ہی رزلٹ آتا ہے، اور ایڈمیشن جب ہوتا ہے آپ اگر پاس ہو جاتے ہیں انٹرنس میں تو ایڈمیشن کمپلیٹ کرانے کے لیے آپ کو 8000 فیس یہاں جمع کرنی ہوتی ہے جو پورے 1 سال چلتی ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ میں یہی آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اردو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ یہ سلیبس میرے پاس موجود ہے 2019 میں ڈپارٹمنٹ آف اردو فیکلٹی آف آرٹس سے اے ایم یو سے یہ جاری ہوا ہے، اور یہ سلیبس نیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو بھی سلیبس ہوتا ہے وہ جلدی چینج نہیں ہوتا ہے، کئی سال بعد چینج ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ 2019 یا 20 کا ہے، یہ ابھی آگے تک چلے گا یہ سلیبس۔ اسی سلیبس کے مطابق آپ اپنے پی ایچ ڈی کے امتحان کی تیاری کیجیے گا، پی ایچ ڈی کے انٹرنس کے لیے تیاری کیجیے گا۔ دیکھیے سلیبس میں کیا کیا دیا ہے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ سلیبس فار ایڈمیشن ٹو پی ایچ ڈی پروگرام 2019 اور 2020 سیکشن بی، یہ اردو کا ہے، پی ایچ ڈی اردو کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا یہ سلیبس ہے۔ دیکھیے کلاسیکی غزل، اس میں قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ اور صنفی خصوصیات اور تاریخ، یعنی کہ غزل کی تعریف ہے اور صنف غزل کی خصوصیات، مثنوی کی خصوصیات، جو بھی صنف سخن ہے ان کی تمام خصوصیات آپ کو یاد کرنی ہے۔ ہم اس پر کئی ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ دیکھیے گا ان پر ویڈیو۔ نمائندہ غزل گو شاعر، نمائندہ غزل گو شاعروں میں سلیبس میں دیا ہے کہ قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور خواجہ میر درد، آتش اور ناسک، مرزا غالب، مومن خواہ مومن، داغ اور شاد عظیم آبادی۔ نمائندہ قصیدہ نگار اس سلیبس میں ہیں، نصرتی اور سودا ہیں اور ذوق ہیں اور غالب ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آتے ہیں آگے، یہ دیکھیے
مثنوی نگار یعنی مثنوی گو شاعر کون کون ہیں؟ ملا وجہی، میر حسن نسیم اور مرزا شوق لکھنوی، یہ ان کی مثنویاں ہیں۔ ان مثنویوں پر ہم آپ کو کئی بار ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، خوب پڑھا چکے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد ہی فائدہ مند ہوں گی۔ اس کے بعد سلیبس میں ہے مرثیہ گو، یعنی مرثیہ کہنے والے، مرثیہ لکھنے والے انیس اور کبیر، یہ دونوں ہی مرثیے کے اہم شاعر ہیں۔ ان پر آپ کو سوالات یاد کرنے ہیں، ویڈیو دیکھیے گا۔ اور موازنہ انیس و دبیر جو شبلی نعمانی نے لکھا ہے اس کو بھی آپ پڑھیے گا۔ اس کے بعد ہے جدید غزل و نظم، اس کے اقسام اور تاریخ، یعنی غزل اور نظموں کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ پڑھیے گا۔ اور نمائندہ شعراء جن میں خواجہ الطاف حسین حالی ہیں، علامہ اقبال ہیں، حضرت موہانی ہیں، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، فیض احمد فیض ہیں، مخدوم محی الدین، نون میم راشد، میرا جی، اختر الایمان، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی اور شہریار۔ غیر افسانوی ادب جو ہے یعنی کہ غیر افسانوی نثر، اس میں درج ذیل اصناف کے امتیازات اور تاریخ دی ہوئی ہے کہ نمائندہ اصناف اور مصنفین سوانح حالی شبلی، یعنی جو سوانح حالی نے لکھی ہیں وہ ان کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ خاکہ عبدالحق، جو بھی خاکہ اس میں ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، جو یعنی کہ عبدالحق نے جو بھی مشہور خاکے لکھے ہیں، جیسے نامدیو مالی ہے، یہ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ انشائیہ ہے خواجہ حسن نظامی کا، جیسے مچھر ہے، اور بھی ان کے بہت سے انشائیے ہیں، وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ مضمون آ جاتے ہیں تو سر سید احمد خان کے مضمون ہے، جیسے گزرا ہوا زمانہ ہے اور عمر رفتہ ہے اور عورتوں کے حقوق ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان کے جتنے ہی مضامین آپ کو ملے ان کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے اس سلیبس کے مطابق آپ نے تیاری کر لی اور ہماری ویڈیو آپ دیکھتے رہے تو آپ پی ایچ ڈی کے انٹرنس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے خطوط ہیں، خطوط بھی غیر افسانوی ادب میں شامل ہوتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط ہیں، طنز و مزاح ہے، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ پیج نمبر 1 ہو گیا۔ دیکھیے یہ سائن ہے چیئرمین کے، چیئرپرسن کے سائن ہو رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، یہ سلیبس پر سائن ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد داستان آ جاتا ہے، اس کی صنفی امتیازات اور تاریخ ہے۔ نمائندہ داستان ہے، صبرس ہے، باغ و بہار ہے، فسانہ عجائب ہے، طلسم ہوش ربا اور بوستان خیال، یہ تمام داستانیں ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو زیادہ محنت کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہوگی۔ ناول فن اور تاریخ، نمائندہ ناول توبۃ النصوح، فسانہ آزاد، عمرہ جاندہ، گودان، ایسی بلندی ایسی پستی، آگ کا دریا، اداس نسلیں، خدا کی بستی، آنگن، ٹیڑھی لکیر، خوشبو کا باغ اور بستی۔ ان میں سے زیادہ تر ناول ہم آپ کو بتا چکے ہیں، ناولوں کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ کچھ ناول رہ گئے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے۔ افسانہ آ جاتا ہے، افسانے میں آپ کو کیا کیا یاد کرنا ہے؟ فن اور تاریخ یاد کرنی ہے اس کی۔ اہم افسانہ نگار جس میں نمائندہ افسانے کے حوالے سے آپ کو یاد کرنا ہے، یعنی کہ افسانہ نگاروں کے حوالے بھی دینے ہیں اور ان کے افسانے بھی۔ سجاد حیدر یلدرم، یہ قرۃ العین حیدر کے والد ہیں، یہ بھی افسانہ نگار تھے۔ منشی پریم چند اور سعادت حسن منٹو ہیں، کرشن چندر ہیں، بیدی ہیں، عصمت چغتائی ہیں، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، سریندر پرکاش، قاضی عبدالستار، اقبال مجید اور غیاث احمد گدی۔ اب دوستو آگے ہے تحقیق کی تعریف۔ اس میں آ جاتے ہیں تحقیق و تنقید پر جو کام کیا ہے ادیبوں نے، اس پر ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اہمیت اور افادیت، اصول اور طریقہ کار، یہ مواد کی پرکھ، صحت، حوالہ، اس طرح سے آپ کو اس سلیبس کے مطابق یاد کرنا ہے۔ یعنی تذکروں میں تحقیقی عناصر،
تحقیق کے فروغ میں سر سید اور ان کے رفقا کا حصہ، ٹھیک ہے، اور مولوی عبدالحق کی تحقیقی خدمات اور تدوین متن کی اہمیت اور افادیت، تدوین متن کے مسائل اور اس کے اصول، تدوین متن کے بعد مثالی نمونے، دیوان غالب، نسخہ عرشی، غبار خاطر، مرتبہ مالک رام، یعنی مالک رام نے جو غبار خاطر مرتب کی ہے، اس کتاب کے جو متن ہے اس میں سے یاد کرنا ہے۔ اسی طرح باغ و بہار مرتبہ یعنی مرتب کیا رشید حسن خان نے، رشید حسن خان نے جو کتاب مرتب کی ہے اس کتاب کے جو اقتباسات ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں، متن یاد کرنے ہیں۔ اردو کے اہم محققین اور ان کی تحقیقی کارنامے جیسے حافظ محمود شیرانی، اردو کی تحقیق کے مطابق کہ ان کے قول کیا ہیں، انہوں نے اردو کی جو تاریخ لکھی ہے اس کے بارے میں، مولانا امتیاز علی خان عرشی، قاضی عبدالودود، مالک رام، رشید حسن خان، حنیف نقوی، اردو زبان و آغاز کا ارتقاء۔ اور یہ تھا دوستو پورا سلیبس آپ کا اردو پی ایچ ڈی کے لیے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میں نے پہلی بار آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایم اے اردو کا بھی سلیبس آپ کو اپلوڈ کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت آسانی ہو گئی اور اس طرح سے آپ اگر یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے امتحان میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔